لفظ ذنب کا استعمال ہو تو مطلب ہوتا ہے، یعنی جو ان کی شایان شان ہے، سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شایان شان جو بھی ذنب کا معنی ہے، لیکن اس کے اس بات کر کے لفظ ذنب کا اور پھر اس کے لحاظ سے مغفرت کا استعمال کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس میں فرمایا عملتی ہے جو آپ نے کیے ہیں اللہ ان میں سے ہر ایک کو بخش دے گا، اور پہلی میں فرمایا ما سالافہ جو ماضی میں گزر چکے ہیں، اور جو تیسری ہے اس کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت کرتے ہیں اس میں بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا، یہاں لفظ اِنَّا کا استعمال ہے، مغفرۃ لکل ذنب، اس میں مغفرت ہے ہر گناہ کے لیے۔ یہ گناہ کا لفظ یعنی عام جو ذنب کا لفظ ہوتا ہے اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے عام، یعنی یہاں جو ذنب کا ان کی شان کے لحاظ سے مطلب جو ہے وہ ذکر کیا جائے دلائل کی روشنی میں، تو اس کا ذکر کر کے لفظ ذنب کا ان تین طریقوں سے جدا جدا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے وہ سرکار کی طرف سے جو بیان ہوا حدیث میں اس کا بیان کیا۔ آگے اس کی جو مزید وضاحت ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النا خاصہ اہل البیت او لنا وللمسلمین، کیا یہ جو خون کے قطرے سے مغفرت ملتی ہے یہ صرف ہم اہل بیت کو ہی ملے گی یا ہر مسلمان کو مل جائے گی؟ النا خاصہ اہل البیت، یہ اہل بیت کے لیے ہے، او لنا وللمسلمین، یا ہمارے اور مسلمانوں سب کے لیے ہے؟ قال بل لنا وللمسلمین، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لنا ہمارے یعنی اہل بیت کے لیے بھی ہے اور باقی سارے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اب یہاں یعنی آج کے موضوع کے لحاظ سے جو حکمت پوچھی جا رہی تھی کہ اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، تو اس ضمن میں یہ تیسری دلیل ہم نے حدیث سے پیش کی کہ یہ باعث مغفرت ہے، اور مغفرت انسان کو بڑا فائدہ دیتی ہے، تو ہم گناہگاروں کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہتمام فرمایا کہ یہ جو جانور تم پہ لازم کیا گیا ہے، سونا احد پہاڑ بھی دے دو تو وہ مغفرت نہیں ملے گی، جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کرتے وقت چھری چلے گی تو پہلے قطرے سے مل جائے گی۔ اور دوسری حدیث میں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی ہے، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فرمایا یہ جانور سے خون ٹپک کے زمین میں بات پہ گرتا ہے، رب کے دربار میں پہلے مقبول ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ خاص خون ہر جانور کا نہیں جس میں شرطیں پائی گئی، ہر جانور کا نہیں جس کو اس مقصد کے لیے یوم النحر پر ذبح کیا جا رہا یا قربانی کے جو ایام ہیں اس کا یہ ہے اتنا تیز رفتار ہے کہ زمین پر گرنے سے پہلے فرما ان الدم لیقع من اللہ بمکان، اللہ کے ہاں یہ پہنچ جاتا ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے، یہ اللہ کے دربار میں مقبول ہو جاتا ہے، زمین پہ بعد میں یہ قطرہ پڑتا ہے۔ تو اس کے اندر فرمایا کہ یہ تمہاری بہتری کے لیے ہے اے امت کہ گناہوں کے بوجھ اتریں گے، یہ تمہاری مشکلیں حل کر دیں گی، یہ قربانیاں یعنی یہ ایک ذریعہ ہے کہ گناہوں کی گٹھڑیاں جو کرینوں سے بھی کندھوں سے اتاری نہیں جا سکتی کیونکہ وہ حصی طور پر نظر ہی نہیں آتی، مگر قربانی کے جانور کے خون میں یہ طاقت ہے کہ وہ خون کا پہلا قطرہ ہی ان گٹھڑیوں کو گرا دیتا ہے، اور ان بندوں کو اس سلسلے میں عافیت ملتی ہے۔ تو یہ جو تین احادیث میں نے پڑھی
جن کے اندر خصوصی طور پر طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ذنوب کا استعمال کیا۔ ہمارا مقصد ہرگز یہاں اس بات ذنب نہیں اس ذات کے لیے، مقصد حدیث کو بیان کرنا تھا، جس مقصد میں کہ امت کو یہ فائدہ کیا دیتا ہے، چونکہ وہ ذات نہایت منزہ، مطہر، منور، مقدس، معطر ہیں۔ لیکن حدیث میں 3 صحابی جس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں اور پھر لاکھوں آگے راویوں تک مختلف طریقوں سے پہنچی، اور آج سینکڑوں حدیث کی کتابوں میں ہے، جس پر کچھ لوگوں نے گزشتہ سال عقیدہ اہل سنت سے انحراف کرتے ہوئے لفظ خطائے اجتہادی کو توہین قرار دے رہے تھے، وہ ذرا اس حدیث کا مطلب تو لوگوں کو بتا دیں کہ جس میں لفظ ذنب کی نسبت کی جا رہی ہے۔ ہم اس کے داعی نہیں کہ اس بات ذنب کیا جائے، ہم اس کے داعی نہیں کہ ذنب کا معنی گناہ کیا جائے، جو ان کی شایان شان ہے وہ خلاف اولا ہو، یعنی کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ تو ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی یہ مقام نبوت کے مقام سے نیچے ایک مقام ہے، اور اس مقام کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اور جو ان سارے محدثین کا عقیدہ ہے، یعنی اگر وہ لفظ خطا جو مطلقاً ذکر کیا گیا مختلف سینکڑوں کتابوں کے اندر امت میں، اور پھر بحث جب خطا اجتہادی کی ہے تو وہ مراد خطا اجتہادی ہے، اور وہ خطا گناہ نہیں ہے، اور ایک بار جو اس کا صدور ہو تو کرنے والا خطا کار نہیں ہے، نہ خطا کار ہے نہ گناہگار ہے۔ اس کی وجہ سے توہین اور گستاخی کے فتوے لگانے والے کیا یہ پوری امت کو کم از کم ان کے اصول کے مطابق تو کفر کا فتویٰ بنتا ہے راویوں پر؟ بات اصل تو خود سرکار کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو ادھر بات نہ بھی لے جاؤ کہ سرکار فرما رہے ہیں، یہ جو صحابہ روایت کر رہے ہیں، یہ جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، یہ جو ان سے آگے تابعین روایت کر رہے ہیں، یہ ان سے آگے جو پوری امت کے محدثین روایت کر رہے ہیں۔ ہاں اگر رفض والا نظریہ لینا ہے تو رافضیوں نے ان سارے محدثین کو جہنمی لکھا ہوا ہے، اسی بیس پر کہ ان کو شان فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ رافضیوں کے نزدیک تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام مقام نبوت ہے، اور وہ ان کو معاذ اللہ ام الانبیاء کہتے ہیں۔ وہ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کے ساتھ نبوت کا پارٹنر کہتے ہیں، وہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب مانتے ہیں۔ ان کا کیا کہنا؟ بات تو ہو رہی ہے اہل سنت و جماعت کی، اور اہل سنت و جماعت کے سٹیجوں پر آج علل اعلان سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے لفظ معصوم استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ لفظ استعمال کرنا ختم نبوت پہ حملہ ہے۔ معصومیت کے لیے نبوت شرط ہے، یہ لفظ استعمال کرنا 14 صدیوں کے مسلک اہل سنت پہ حملہ ہے۔ مقام سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وراء الورا ہے، ہم جیسے کروڑوں ان کے خاک پاپ قربان، مگر وہ نبیہ نہیں ہیں، وہ معصومہ نہیں ہیں، وہ راضی نہیں کہ ان کو معصومہ کہا جائے یا معصوم کہا جائے، وہ خود اس شخص کو منکر نبوت کہیں گی قیامت کے دن کہ جس نے ان کو معصومہ یا نبیہ مانا، ختم نبوت کا اس کو مجرم قرار دیں گے۔ اور اب وہ ایک جاہل نعت خوان سٹیج پہ پڑھ رہا ہے، کہاں مر گئے ہیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ معاشرے میں رفض تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ جلالی ویسے کہتا ہے
کوئی نہیں ان کو معصومہ کہتا، کوئی نہیں ان کو کہتا، کوئی نہیں کہتا، تو نہیں کہتا تو وہی انہی کی صدارتوں میں پڑا جا رہا ہے، اور سب گونگے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کو جب وہ کہہ رہا ہے تو جب مجمع تو کوئی راما گاما جلو فتو بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کوچوان، کوئی کاشتکار، انہیں کیا پتا ہے کہ امام ابو منصور ماتریدی کون ہے، اور ابو الحسن اشعری کا مذہب کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ کی تصنیف کیا ہے، اور فقہ اکبر کیا ہے؟ انہیں کیا خبر کہ قرآن اور سنت کیا ہے؟ اگر ان کے سبحان اللہ کہنے کے ووٹ پر عقیدہ بننا ہے، پھر تو مسئلہ کہاں سے کہاں جا پہنچے گا۔ وہ تو شیعوں کے مجمع میں جب ذاکر معاذ اللہ کہتا ہے کہ علی تو اللہ ہے، اللہ سے بھی اوپر ہے معاذ اللہ، تو وہ کہتا ہے واہ 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 واہ، کیا کہہ دیا، کیا شان ہے۔ تو اگر ایسے ہی کرنا ہے تو پھر تو یہ جہنم ہے سراسر۔ تو اس واسطے خدا را وہ تمام مفتیان کرام جو پچھلے سال جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام کر رہے تھے، وہ تمام پیران طریقت اور وہ تمام سادات کرام، انہیں تھوڑی سی نیند اپنی توڑنی چاہیے، اور کم از کم ایک بیان تو دے دے اس کمینے کے خلاف کہ تو سٹیج پہ چڑھ کر تو دین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، تو محب اہل بیت نہیں، تو دشمن اہل بیت ہے، کہ جب تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان بیان کر رہا ہے جو ماننا ختم نبوت کا انکار کرنا ہے۔ لیکن ایسی دھاندلی ہے، ایسی سیاحت ہے کہ جب چور کو روکا جائے تو پھر یہ بھی چوکیدار کی ٹانگیں کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب چور لوٹ رہا ہو تو پھر خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ اسے وقت دینا چاہیے، مزید لوٹ لے، جتنے زیادہ گمراہ کر سکتا ہے تو گمراہ کرے۔ تو اس بنیاد پر ہمیں اپنے مذہبی لٹریچر کو دیکھ کر آج زندگی گزارنی ہے۔ جس مسلک کی سیاستہ کے اندر ایسی حدیثیں ہوں جن کے اندر لفظ ذم ہے، معنی اس کا جو بھی ہے، اس مسلک میں خطا اجتہادی پر اتنا طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا۔ قرض ہے ان سارے 2 نمبر لوگوں پر وضاحت کر کے جواب دیں، کیا یہ ساری امت 14 صدیوں میں ان کو گستاخ کہو گے؟ نہیں، یہ سارے گستاخ نہیں، ان میں کوئی بھی گستاخ نہیں، یہ دین ہے جو انہوں نے بیان کیا، یہ احادیث ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سیدہ فاطمہ الزہرا کے اندر کتنی احادیث صحیح بخاری میں ہیں۔ اگر ان جاہل پیروں کی جو بیانیہ ہے اس کے مطابق مجمع میں بیان وہ حدیث بخاری کی کرو تو مجمع کہے گا جو رافضیت زدہ ہے کہ یہ بخاری تو گستاخ اہل بیت ہے۔ رافضی تو پہلے کتابوں میں لکھ چکے ہیں، اور یہ ماحول وہ اس لیے بنا رہے ہیں مسلسل کہ ان کی تو سند نہیں روافض کی، ان کا تو پیچھے کوئی بنیاد نہیں، وہ تو سب دھاندلی اور گھڑی ہوئی باتیں اماموں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ہماری سند ہے، ہماری سند کی تحقیق ہے، ہر صدی میں پہرے دار کھڑے ہیں، زندگی بسر کی ہے ان راہوں میں محدثین نے جگر پگھلا کے۔ امام بخاری نے 16 سال لگائے صحیح بخاری لکھنے میں، ہر حدیث سے پہلے غسل کر کے نفل پڑھ کے پھر لکھی۔ وہاں تو سوائے دھویں کے مچ اور بھنگ کے گھوٹے کی ہے ہی کچھ نہیں۔ دوسری طرف اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے، معاذ اللہ، کہ ان کو بھی ان کا ذہن متنفر کرو امام بخاری کے بارے میں، ان کا ذہن پائزن کرو امام مسلم کے بارے میں، امام نسائی، ابن ماجہ، ترمذی کے بارے میں، ابو داؤد کے بارے میں، دیگر محدثین کے بارے میں، کہ جن کے ذریعے یہ مسلک قائم ہے۔ جب ان کے بارے میں ان کے دل کھٹے ہو جائیں گے تو پھر یہ ہمارے پاس ہی آئیں گے، یہ وہاں کیسے رہیں گے؟ نشانہ ہمیں بنانے والے اصل میں ان کی کا ٹارگٹ امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں،
ان باتوں کی وجہ سے ان پہ ان کی کتابوں میں فتوے لکھے ہوئے ہیں، ایران میں چھپ چکے ہیں، اور اب وہ پاکستان کی عوام کے اندر وہی باتیں لانچ کر کے مجھے نشانے پر رکھ کے کہ امام بخاری کے لحاظ سے تو ہو سکتا ہے زیادہ لوگوں کی غیرت جاگ جائے، اس کو سامنے رکھ کے کہو کہ یہ اس کا مذہب ہے، یہ اس نے بات کی ہے، یہ اس نے گھڑا ہے، یہ اس کا فتویٰ ہے، تو اس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہن خراب کر کے پھر کہو وہ جو کل یہ کہتا تھا وہ بخاری نے بھی کہا ہوا ہے، تو اتنے میں لوگوں کے ذہن اتنے پکے ہو چکے ہوں گے، وہ کہیں گے جب پھر یہ بھی ایسا ہے اور بخاری بھی پھر ایسا ہے معاذ۔ تو بخاری مسلم گئے تو پھر قرآن پر اعتماد کیسے بنے گا؟ ساری سندیں گئیں تو پھر قرآن کے راوی، پھر قرآن کیسے قرآن رہے گا؟ تو یہ مقصد ہے ان غیروں کا، اور اس کو ظاہر ہے کہ وہ ڈائریکٹ کریں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو حب زہرا کا نام دیا گیا، اس کو حب اہل بیت کا نام دیا گیا، اس کو حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دے کر کیا گیا، اور ہم سمجھا رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں کہ زہر دیا جا رہا ہے تمہیں، شربت کی بوتلوں کے ٹائٹل کے اندر زہر